بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کیا قبر پر مٹی ڈالنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، 3 لپ مٹی ڈالنی چاہیے۔ سوال: جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، کیا ان کو غسل دینا اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے؟ جواب: جی نہیں، شہیدوں کو نہ غسل دینا اور نہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے۔ سوال: میت کو دفن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا مانگو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال: جو لوگ نوحہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ سننے اور کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سوال: جو لوگ وہاں چیخ و پکار کرتے ہیں، کیا ان کا نقصان مردے کو ہوتا ہے؟ جواب: نوحہ کرنے کی وجہ سے مردے کو عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ سوال: جو لوگ انتقال فرما گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کن عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نمبر 1، جو باحیا اور پردے دار ہو۔ نمبر 2، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی اور اس سے محبت کرتی ہو۔ نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو اور اس کی کتاب کی تلاوت کرتی ہو۔ سوال: کیا نماز جنازہ اور عام نماز میں فرق ہے؟ جواب: جی ہاں، نماز جنازہ اور عام نماز میں فرق ہے۔ سوال: کن اوقات میں میت دفن کرنے کی ممانعت ہے؟ جواب: طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال کے وقت میت دفن کرنے کی ممانعت ہے۔ سوال: کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سوال: ہاتھوں اور ٹانگوں اور سینوں پر آنے والے بالوں کو اتارنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بال بہت زیادہ ہوں تو ان کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بدھے اور بدنما ہیں، اور اگر بال معمول کے مطابق ہوں تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان کو بھی نہ اتارا جائے، کیونکہ ان کو اتارنا اللہ عز و جل کی خلقت میں تبدیل کرنا ہے، اور ان میں سے کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ان کو اتارنا جائز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ان کے لیے کیا وعید ہے؟
جواب: ایسے لوگ قیامت کے دن آگ میں ہوں گے۔ سوال: کیا نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، نیت کی اصلی جگہ دل ہے، دل سے نیت ارادہ کر لینا کافی ہے۔ سوال: نماز سے غفلت کی کیا سزا ہے؟ جواب: جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ سوال: کیا نماز میں عورت کے لیے دوپٹہ لینا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، بالغ عورت کے لیے چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سوال: مساجد بنانے اور ان کے آداب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: مساجد بنانے، انہیں صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم ہے۔ سوال: کیا نقش و نگار یعنی ڈیزائن والے مصلی پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: بیل بوٹے اور نقش و نگار والے مصلی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ سوال: اسلام نے شراب اور نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کیا علاج کے طور پر شراب پینا جائز ہے؟ جواب: جمہور علماء کے نزدیک شراب اور خبیث اشیاء یعنی نشہ آور چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، پی کر علاج کروانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، شراب کے ذریعے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلا شبہ شراب دوائی نہیں ہے، وہ تو خود بیماری ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے دوائی بھی نازل کی ہے اور بیماری بھی، ہر بیماری کا علاج بھی اتارا ہے، لہٰذا تم علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہیں کرو۔ سوال: کیا بدبودار چیز کھا کے ہم مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جواب: مسجد میں آنے سے پہلے منہ صاف کرنا چاہیے، نیز کچا لہسن، کچا پیاز، تمباکو اور سگریٹ پی کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ سوال: کیا مساجد میں کاروباری اور دوسری دنیاوی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، کاروباری اور دوسری دنیاوی معاملات کی گفتگو مسجد میں جائز نہیں۔ سوال: اذان اور اقامت میں کتنے کلمات ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ جواب: اذان میں 15 کلمات اور اقامت میں 17 کلمات ہوتے ہیں۔ سوال: کیا اذان اور اقامت کو کہنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی دینا مسنون ہے۔ سوال: کیا نابینا آدمی بھی اذان دے سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نابینا آدمی بھی اذان دے سکتا ہے۔ سوال: کیا کسی آفت یا مصیبت کے موقع پر اذان دینا چاہیے؟ جواب: جی نہیں، ایسے موقع پر نماز ادا کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سوال: جس امام کو لوگ پسند نہیں کرے، کیا وہ پھر بھی امامت کر سکتا ہے؟ جواب: جی، امام کو لوگ ناپسند کریں تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ حدیث مبارکہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگے، جب جی چاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔
سوال: کیا نمازی کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج ہے؟ جواب: نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا گناہ ہے کہ وہ آگے سے گزرنے کے بجائے 40 سال تک یا مہینے یا دن تک انتظار کرنا بہتر سمجھے گا۔ سوال: کیا عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل کر سکتی ہیں، البتہ عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسجد کی اجازت صرف اس شرط پر ہے کہ ان کے لیے الگ انتظام ہو۔ سوال: تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: پہلی تکبیر جس میں نماز شروع کی جائے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: کیا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کانوں کو پکڑنا یا چھونا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، کانوں کو پکڑنا یا چھونا ضروری نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ سوال: قیام کسے کہتے ہیں؟ جواب: تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ سوال: منفرد کسے کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جوانی میں بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جوانی میں بال سفید ہونا وٹامن کی کمی کی علامت ہے۔